کرنے سے اللہ کی رحمت ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی، گناہ کرنے سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی، گناہ کرنے سے اللہ کا قہر و غضب نازل ہوتی، گناہ کرنے سے بیماریاں آتی، بلائیں آتی، ٹینشن کے دروازے کھلتے۔ میں کیا کیا نقصانات بتاؤں، 27 قسم کے نقصانات صرف دنیا میں آدمی کو ملتے ہیں گناہ کا۔ اس وقت دو واقعہ بہت عبرت، آج ساری دنیا میں جو پریشانی ہے میرے بھائیوں، صرف اس لیے کہ گناہوں کا سیلاب، گناہوں کا دور دورہ، لوگ منمانی زندگی گزارتے ہیں، آنکھ بھی گناہ کر رہے ہیں، کان بھی گناہ کر رہے ہیں، زبان بھی گناہ کر رہے ہیں اور ہاتھ بھی گناہ کر رہے ہیں، پیر بھی گناہ کر رہے ہیں، تنہائی میں بھی گناہ کر رہے ہیں اور سب کے سامنے بھی گناہ کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ کی مدد آئے؟ اس لیے سب لوگ ارادہ کرو کہ آج سے ہم کیسا کریں، گناہ کو چھوڑ کے زندگی کریں۔ اچھا، اگر گناہ چھوڑنا آپ چاہتے ہیں نہیں چھوڑ پاتے، اس کا بھی ہم نسخہ بتائیں۔ بہت سارے بیچارے جانتے ہیں یہ چیز حرام ہے، گناہ ہے، اور بچ نہیں پاتے، اپنے نفس کے اندر ہمت نہیں پاتے کہ گناہ کو چھڑک۔ اس کے لیے آپ طریقہ معلوم کریں، بتائیں، دیکھو فلاں ذکر کرو، فلاں دعا پڑھو، اس کی برکت سے گناہوں کی نفرت پیدا۔ ایک نوجوان تھا، شرابی تھا، پاپی تھا، ایسا شرابی کہ باپ کی میت تک میں شریک نہیں ہوتا، باپ مر گیا۔ ایک جگہ ذکر کی مجلس ہوتی تھی، زور سے ذکر ہوتا تھا، سب لوگ اکٹھا ہو کے اللہ کا ذکر کرتے، اور وہاں اس نے جانا آنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اس کا دل ایسا نرم ہوا کہ اب وہ نماز بھی پڑھنے لگا۔ مجھے لا کے ملایا تھا اس نوجوان سے، کہا دیکھیے کہ ہے وہ نوجوان، کہاں سے نہ پڑا، پاپی تھا، بگڑا ہوا تھا، اور اب یہ ایسا بدل گیا تب نماز بھی پڑھ۔ تو میرے بھائی سب ارادہ کرو کہ ہم گناہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑ پاتے رستہ پوچھو، بتائیں، دیکھو یہ دعا پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، ایسا ذکر کرو، اس ذکر کی برکت سے آپ کا دل نرم ہو جائے۔ گناہ کو چھوڑنا سے پہلے دو واقعے سناتا ہوں گناہوں پر کبھی خدا کی فوری پکڑا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، نجران کی جامع مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا، وہ نوجوان نجران کی مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ کیسا نوجوان تھا؟ ہائٹ اچھی، قد اچھا، گورا چٹھا، خوب بدن کٹھا ہوا۔ تو بھائی یہ صحت اور جوانی یہ سب کس کی دی ہوئی ہے؟ بولو، ہمارے پیدا کرنے والے بھی اللہ، ہمیں جوانی اور صحت دینے والے اللہ ہے، اور اس صحت کو باقی رکھنے والے وہ جب چاہیں صحت کو کھینچ۔ ایک اچھا خاصا تندرست آدمی فالج لگ گیا، لاپا لگ گیا، اب وہ مکھی بھی نہیں لگ۔ تو جب نعمت اللہ تعالیٰ دیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس نے دیا ہے؟ بولو اللہ۔ قرآن میں وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ملے تو سوچا کرو کہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ تو نعمت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نعمت کو باقی رکھنا بھی۔ ایسا نہیں کہ وہ دینے کے بعد پھر نہیں، ریموٹ کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، جب چاہے چھین لے۔ تو ہر نعمت کو سوچو کس کی طرف سے ہے؟ بولو اللہ کی طرف سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت باقی رہے، ترقی ہو، تو دل سے اس پر شکر کریں۔ شکر کا دو مطلب، ایک تو یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے، اور دوسرے اس نعمت کا غلط استعمال نہ کریں۔ زبان سے الحمدللہ کہیں، تکبر کے بول نہیں، بڑائی کے بول نہیں۔ انسان کس چیز میں بڑائی کرے؟ کچھ تو ہمارا نہیں۔ دیکھیے خدا کی فوری پکڑا، وہ نوجوان تھا، اس کی ہائٹ بھی اچھی، قد بھی اچھا، گورا چٹھا، بدن کٹھا ہوا۔ ایک ساتھ اس کو گھور کر دیکھنے لگے، تعجب سے دیکھنے لگے، کہنے لگا کیوں مجھے دیکھ رہے؟ کہا بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے، ہائٹ بھی اچھی، قد بھی اچھا، آنکھیں بھی بڑی بڑی، کھال بھی گورے گورے، میں آپ کو دیکھ کے تعجب میں ڈوب رہا ہوں، واہ کیسے اچھے ہیں۔ اب بتاؤ اس کے جواب میں تو کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب اللہ کے دین۔ مگر شکر کے بجائے وہ تکبر میں آتے، اس نادان نے تکبر میں آ کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا جملہ۔ جب اس نے کہا کہ میں آپ کو تعجب سے گھور رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم کیا تعجب کرتے ہو؟ میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان کو گستاخی۔ تو اللہ کا نظام ہے، کبھی کبھی تو گناہوں پر ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں برسوں کے بعد، اور کبھی کبھی گناہ کیا ادھر پکڑا، ادھر گناہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جا کے دیکھ کر واقعہ لکھا، میں پڑھ کے میں حیران ہوں، کبھی کبھی ایسی خدا کی پکڑا۔ جیسی اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا جملہ نکلا ہے،
फौरन खुदा की पकड़ आ गई। लोगों ने खुली आंखों ये देखा कि वही नौजवान जिससे इतना बड़ा लंबा चौड़ा था, इतना अच्छा था, हाइट, अब वो खुली आंखों से देख रहे कि वो घट रहा है। कैसा हो रहा? घट रहा है। वो छोटा हो रहा, छोटा हो रहा। लोग देख रहे छोटा हो रहा, छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि थोड़ी देर के बाद उसका एक रिश्तेदार आया और यूं आस्तीन में डाल के लेके चला। अभी वो नौजवान चंद मिनट पहले इतना ऊंचा था, हाइट अच्छी थी, कद अच्छा था, गोरा चट्टा था, और अभी खुदा की था। इसलिए मेरे भाई अल्लाह से डरो, और उस डरने का तकाजा यह कि गुनाह छोड़ो। बोले इरादा करते हो तन्हाई का भी गुनाह छोड़ो और जाहिर का। कुरान में हुक्म है वज़रू ज़ाहिर अल-इस्म व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो और बातिनी। आज बातिनी गुनाह बहुत हो, क्या मतलब? तन्हाई फ़ज़ाइल अमल खोलो, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, मेरे भाइयों ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ते रहा करो, और इसी कलमे पर मौत की अल्लाह से दुआ। आगे हज़रत लिखते हैं इसलिए कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं कि लोग उन्हें आज मुसलमान समझते हैं, लेकिन क़यामत में वो काफिर शुमार। सवाल पैदा होगा क्यों काफिर शुमार हो गए, क्या जुर्म था उनका? वो तवज्जो से कहा बहुत से लोग गुनाहों की कसरत, यानी उनकी जिंदगी में गुनाह बहुत हो जाता, गुनाहों की कसरत की वजह से और तन्हाइयों में हराम कामों में मुब्तला होने की वजह से बाद मरतबा आखिर वक्त में ईमान छिन जाता है और उनका खात्मा। जाहिर के गुनाह तो हो ही रहते, आज ये बातिन की यानी तन्हाई के गुनाह। आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका ऐसा हो गया मेरे भाइयों कि रात को जब सब काम काज से फारिग हो गए, खा लिया पी लिया, अब कोई काम नहीं, सब काम खत्म, अब वो बेडरूम में जाएंगे, लॉक लगाएंगे और अंदर से वो निकालेंगे। और आपकी जेब में क्या है उसको क्या बोलते हैं? जाने जिगर। आप लोग क्या बोलते हैं? आपकी जेब में जो है उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बहुत अलग अलग नाम। तो वो निकालें और निकालने के बाद गंदी चीजें ओपन कर, क्या करते हैं बोलो? अब ये जब ओपन कर रहे उसी वक्त डरो कि हो सकता है अल्लाह ताला खफा होकर तुम्हारे हाथ को लुट कर हाथ में खाली कर। तुम इस आँख से हराम चीज देखने जा रहे हो, अल्लाह तुम्हारी आँख को छीन नबी न कर। जिस मकान में तुम ये हराम चीज देख रहे हो सकता है वो मकान की छत अल्लाह गिरा के तुम्हें खत्म कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ताकीद के साथ फरमाया, ला यकूनन्ना फी हादिल उम्मा खस्फुन व मस्कुन व मस्क। जरूर कि जरूर मेरी इस उम्मत में आसमान से पत्थरों की बारिश का अज़ाब आएगा। जरूर भी जरूर मेरी इस उम्मत को ज़मीन में दसाया जाएगा। जरूर भी जरूर मेरी इस उम्मत की सूरतें बिगाड़। सहाबी ने पूछा, बता साका या रसूलल्लाह, ऐसा कब होगा? किस अमल की वजह से होगा? फरमाया, जब गाने वाले आम हो जाए, गाने वाली आम हो जाए और शराब आम हो जाए। देखो आज ये गुनाह कितने। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ताला से डरो, और उस डरने का तकाजा यह है कि गुनाह छोड़ो, जाहिरी भी गुनाह छोड़ो और बातिनी गुनाह पर कभी अल्लाह ताला फौरी पकड़, इधर गुनाह किया इधर अज़ाब। ये एक वाक़या मैंने सुनाया, कौन सा? नौजवान का तकब्बुर के बोल। तकब्बुर इतना खतरनाक गुनाह है, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन किब्र, रवाहु मुस्लिम। कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं। इसलिए तकब्बुर के बोल न बोलो, तकब्बुर वाला अमल न इख्तियार करो। तकब्बुर से अल्लाह बहुत नापसंद करता। दूसरा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, कान खोल कर देखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि मर्दों के लिए पैंट पैजामा इज़ार ये टखने से ऊपर होना चाहिए, हड्डी को टखना। बुखारी शरीफ की हदीस है, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, जो भी टखने से नीचे लटकाए जाएंगे। आज ये गुनाह होता है, ये जाहिर का गुनाह। उम्मत का 90% तबका ऐसा है जो टखने से नीचे पैंट पैजामा लुंगी पहनता है। बहुत से लोगों को समझाया गया है कि भाई हुजूर फरमाते हैं उसरतुल मोमिन इला अंसाब के साथ है कि मोमिन की इज़ार तो आधी पिंडली तक, कहाँ तक होना चाहिए? आधी। चलो उसके नीचे हो गया, उसके नीचे हो गया, मगर आखिरी बॉर्डर ये टखना है, ये ढकना नहीं चाहिए। और खास तौर से नमाज की हालत में अगर ये टखना आपका ढका रहा तो आपकी नमाज कबूल। आप सोचिए, आप घर से निकले, आधा घंटा पहले आपने इस्तिंजा किया, वजू किया, इतने पहले मस्जिद में आके बैठे, और आप जब यहाँ से वापस जा रहे हैं तो इस हालत में जा रहे हैं कि आपकी कोई नमाज कबूल नहीं हुई, क्योंकि नमाज की हालत में आपकी इज़ार टखने से नीचे लटकी।
اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم لٹکاتے تو ہیں مگر تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا، لہذا ہم مجرم نہیں۔ تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر آپ نے تکبر سے لٹکایا تب تو آپ مجرم ہیں ہی۔ ایک نوجوان تھا اپنے جوڑے کو پہن کے نکلا اور تکبر میں اٹکتے وٹکتے اور ٹخنے سے نیچے لٹکا جا رہا۔ حدیث پاک میں اسی عمل پر خدا کی طرف سے ایسی پکڑ آئی ہے کہ اس کو زمین میں دھسا دیا، اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں یتجلجل الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا۔ کیا جرم تھا؟ بس اپنے جوڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے جا رہا تھا اور تکبر کیا۔ تو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ جرم ہے، تکبر کی وجہ سے کیا تو اور بڑا جرم ہے، اور اگر آپ کے اندر تکبر نہیں ہے تو آپ نے لٹکایا تو بھی مجرم۔ علماء نے فرمایا کیوں مجرم؟ تشبہ بوضع المتکبرین کی وجہ سے، جو متکبرین کی شکل صورت تھی آپ نے وہ صورت اختیار کیا، بھلے آپ کے دل میں تکبر نہیں۔ حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل صورت بنائے گا، مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اسی سے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی گناہ کرنے سے ڈرو، گناہ کرنے سے اللہ کی رحمت آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کی مدد آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اور جب اللہ کی مدد ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی تو نفس و شیطان کے حملے ہوں گے، شیطان کے چیلوں کے حملے ہوں گے، پھر آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، مصیبت۔ میں کیا کیا واقعات آپ کو سنا، دو واقعہ عورت، دو میں نے مرد کا سنا ہے، اب دو عورت کا سنانے جا رہا ہوں، توجہ سنو۔ ایک جوان بچی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کو جنازہ پڑھ کر جب قبر میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا پہلے سے اس کی قبر میں سانپ آ گیا۔ اب ڈر طاری ہو گیا، کیا کرنا؟ بولے اس قبر میں نہیں ڈالیں گے، چلو دوسری قبر۔ بڑی محنت کے بعد دوسری قبر خود پہ تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا، دیکھا سانپ اس میں گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ گنہگاروں کے لیے قبروں میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ پاؤں کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے کمر تک آ جاتا ہے، اور سر کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے۔ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جو آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کی سزا میں اس کی قبر میں ایک بہت بہت بڑے بڑے اژدہے اور سانپ مسلط ہے۔ آج یہ سود کا گناہ بھی عام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا اذن اللہ فیہ، جس کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج دیکھ کوئی گناہ کتنا، آج 75% لوگ لون لے رکھے، سود لے رکھا۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کے ایک دن ہم کو سود جانتے ہوئے استعمال کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو چلا اور پیدل حج کو چلا، راستے میں ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، اور ان کو جب قبر میں ڈالنے کے ارادہ کیا تو دیکھا بہت بڑا اژدہا پہلے سے موجود۔ اب اس زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھنے گئے، بھائی ہم لوگ حج میں جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، اب آپ بتائیے حج میں جانا اور پیدل جانا کتنا مبارک، کروڑوں نیکیاں ملتی، لیکن آپ غور کیجیے ایک گناہ بھی اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی جنت کو خطرے میں ڈالنے کی لکھا۔ اب حضرت سے مسئلہ پوچھا، بھائی ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا، ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو سانپ ہے، کیا کریں، ڈال دیں دوسری خبر۔ حضرت نے فرمایا ساری دنیا کی خبریں کھول ڈالو گے اللہ کی رضا سے بچا نہیں سکتے، ڈال دیا۔ پھر حج کر لیا، حج کے بعد جب واپس محلے میں آئے تو اس کی بیوی سے جا کے سب تفصیل بتائی، پھر معلوم کرنا چاہا کہ یہ بتاؤ آخر تمہارے شوہر کا وہ کون سا گناہ تھا کہ اس کی وجہ سے اتنا خطرناک قبر کا عذاب ملا۔ اس کی بیوی نے راز کھولا کہ میرا شوہر نماز روزہ تو کرتا تھا مگر سودی کاروبار بھی کرتا تھا، ایسا لگتا ہے اس عمل پر خدا کی پکڑ۔ اب وہ عورت کا واقعہ سنا رہا تھا، عورت کو جب جوان بچی کو قبر میں ڈالنے لگے تو دیکھا سانپ ہو، لوگوں نے دوسری قبر کھودی، اس میں سانپ ہو، تیسری قبر کھودی تو دونوں قبروں سے زیادہ سانپ آ گئے۔ اب لوگ سمجھ گئے آسمانی سلطانیت تھا، بچا نہیں سکتا، ڈال دیے جانے اس کا عمل جا، کہاں تک وہ قبریں کھودتے۔ پھر جا کے اس کی ماں سے پوچھا، ماں زندہ تیری بیٹی کیا پاپ کرتی تھی، کیا گناہ کرتی تھی، کھلا وہ قبر کا تھا۔ بتایا میری بیٹی نماز روزہ تو کرتی تھی مگر اس کی زندگی میں ایک بات یہ تھی کہ ماڈرن اور فیشنیبل زندگی بہت پسند ہے۔ آج یہ بلا عام ہوتی ہے، عورتیں آنکھوں سے بے پردہ، بے حیا، بال کھولے بال کھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو کپڑے پہننے کے بعد ہی ننگی ہوں گی اور مٹک مٹک کر اپنی ادائیں دوسروں کو دکھائیں گی۔ فرمایا ایسی عورتیں نہ تو جنت بھی جائیں گی نہ جنت میں ہوگی۔
اور کبھی کبھی آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ ایسا کھول کے دیتا. یہ تو میں نے آپ کو سنا ہے کہ قبر کا عذاب قبر میں ڈالنے سے پہلے کبھی کبھی اللہ دکھا دے. ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کو غسل دے رہے, اس غسل دینے میں اس کی بچی بھی چلی. اس نے یہ دیکھا کہ غسل دینے کے دوران ہی اس کی ماں کا چہرہ کالا پڑ گیا. کسی طرح بمشکل تمام غسل دیا, اور غسل دینے کے بعد جب اچھی طرح کفن کا کام مکمل ہو گیا اور اس کو اٹھانا چاہا تو اتنی اس کی لاش اتنی وزنی ہو گئی, پتہ نہیں کتنے ٹن وزنی ہو, اٹھنے کو تیار, اٹھی نہیں. کتنی 10 آدمی اٹھا رہے تو بھی نہیں. پھر 11 آدمی نے ہاتھ لگائے تو بمشکل تمام اٹھی, مگر کہتے جب اس کو قبر میں ڈالنے لگے تو قبر میں خود بخود گرنے لگے. اس کی بیٹی سے پوچھا تیری ماں کا کیا قصہ؟ کہا میری ماں بے حیائی کے کاموں میں بہت آتی اور نماز بھی نہیں. آج بھی ہمارے کتنے بھائی نماز فضائل اعمال میں لکھا ہے جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھتا ہے. اب دیکھو ابھی کتنی محنت سے آپ جمعہ پڑھنے ہیں. ابھی ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوں گے کہ جیسی امام صاحب جمعہ کا سلام پھیریں گے وہ اتنا تیزی سے مسجد سے بھاگیں گے جیسے قید خانے میں, پجڑے میں. حالانکہ جمعہ کے بعد کی 4 سنت جو ہے موقدہ ہے, اس کا پڑھنا ضروری ہے, اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری سنت چھوڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے. یہ گناہ, ایسے کتنے گناہ ہماری زندگی. اس لیے میرے بھائیو آج کی اس مجلس میں صبر ارادہ کرو کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے اور توبہ کریں. کرو گے؟ ایک چھوٹا سا ذکر آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ اسے زبان میں چڑھا لیں اور ہر دم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. وہ اتنا پاورفل ذکر ہے کہ اس کی برکت سے کروڑوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گی, منٹوں میں آئیں گی. اور اس کی برکت سے آپ کا ٹینشن بھی دور ہوگا, آپ کے روزی کے دروازے بھی کھلیں گے, اور آپ کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور امت کے بھی گناہ معاف ہوں گے. بتا دوں عمل کرو گے؟ پڑھو سب لوگ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس اتنا ہی پڑھنا ہے. اس کی میننگ سمجھ لو. جب یہ دعا پڑھو تو خیال کرو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیجیے اور سارے مومن مرد ہو. اتنا پاورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ اگر آپ نے پڑھا تو ساری دنیا میں جتنے مومن مرد عورت ہیں سب کی طرف سے ایک ایک نیکی ملے گی, اور آپ کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور امت کے. بولو عمل کرو گے؟ اور ایک دعا بتا دوں, آج بہت سے لوگ بیماریوں سے گھبرائے ہوئے, ڈرے ہوئے, بیماریوں سے بچنا چاہتے. ہمارے نبی نے اپنی امت کو کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. بیماریوں سے بچنے کی ایک سے ایک دعائیں بتائی. اس وقت صرف ایک دعا بتا رہا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنے ایک صحابی کو حضور نے تعلیم فرمایا فقل اذا صلیت الصبح, کہ جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو 3 مرتبہ اگر یہ دعا مانگ لو گے تو 4 قسم کی بیماریوں سے تمہاری حفاظت. بتاؤ 3 مرتبہ خالی پڑھنا ہے اور 4 بیماری. کیا کیا؟ لغوا یعنی فالش کی بیماری, کوڑ کی بیماری, پاگل پن کی بیماری اور اندھے پن. بتاؤ یہ 4 بیماریاں کتنی خطرناک. اب اس سے بچنا ہے, اس کے لیے کیا عمل کرنا بولو؟ خالی 3 مرتبہ اور دعا پڑھنا. کون سی پڑھنا ہے؟ میں بھی پڑھاتا ہوں. پڑھو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر پڑھیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اسے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے پر 4 قسم کی بیماریوں سے حفاظت کا وعدہ. بولو پڑھو گے؟ مگر اس دعا کو پڑھنے کے لیے فجر کی نماز تو پڑھنی پڑے گی. فجر کی نماز پڑھو گے اس کے بعد یہ دعا پڑھنا, اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا تمہارے جیب میں. اس لیے کہ رات کو 3 بجے تک آپ اس میں ڈوبے رہیں گے تو آپ کو فجر ملے گی؟ سوال ہی نہیں. آج بہت بڑا فتنہ میرے بھائیوں, بہت بڑا فتنہ. اس نے کتنوں کو اللہ سے دور کر دیا, رسول سے دور کیا, مسجد سے دور کیا, مدرسے سے دور کیا, یہاں تک کہ آدمی اپنے جان کا دشمن ہو. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرتا. بولو سب عمل کرو گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اجتماعی ذکر کی برکت سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت یہاں ارادہ کر رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو درود پاک اور ذکر کی مجلس کریں. آپ سب لوگ اس میں آئیں گے؟ یہاں آئیے اور سب ساتھیوں کو لے کر آئیے, اور ذکر و درود میں شریک ہونے کی برکت سے آہستہ آہستہ گناہ خود چھوٹنے لگتے, گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی.
اور پورے دین و شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. سب لوگ وعدہ کرتے ہیں اپنے ساتھی کو بھی لے کے آئے انشاءاللہ. ابھی میں حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ شروع کرا دیجیے, ٹھیک ہے؟ میں ایک مختصر سا ذکر ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ پڑھیے, سب لوگ پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ ایسا درود ہے کہ اس سے درود پاک کے پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور روزی کے دروازے بھی کھلتے ہیں. 2 in 1 فائدہ ہے اس درود سے. اب تیسرا ذکر کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ, پڑھیے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. یہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے, مگر اس طرح کہ ہر 10 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ ملانا. یہ حضرت آپ آج آئندہ آپ کا کام کرا دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.